بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ سورہ فرقان قرآن پاک کی 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ کریں گے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے اس جنت میں وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہوں گی، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ کانا علی ربک وعدہ مفعولا، اور تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔ وَیوم، اور جس دن یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، وما یعبدون، اور جن کو وہ پوجتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ویقول، پس وہ فرمائے گا، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے انہیں گمراہ کیا، عبادی میرے بندوں کو، کیا تم ہو جنہوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ہؤلاء ان بندوں کو، ام یا ہم ضلوا السبیلا، یا وہ خود ہی راہ میں بھٹک گئے، راہ بھول گئے۔ قالوا، تو وہ بولیں گے، وہ جواب دیں گے، سبحانہ کا پاکی ہے تجھ کو، ما کانا ینبغی، ہم اس قابل نہیں، ہم اس لائق نہیں، ہمارا یہ حق نہیں، لانا ہمیں، ان نتخذ من دونک، کہ ہم بنائیں تیرے سوا، من اولیاء، کوئی مولا بنائیں، کوئی ولی بنائیں تیرے سوا، ولیکن، لیکن، متعتہم، تو نے ان کو دنیا کا فائدہ دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، تو نے انہیں بھی دنیا کا مال و زر فائدہ دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہوں، جن میں ہمیشہ رہیں گے، تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔ اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا، کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے، یا یہ خود ہی راہ بھولے؟ وہ عرض کریں گے، پاکی ہے اللہ تجھ کو، ہمارا یہ حق نہیں، ہم اس لائق نہ تھے کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان مال برتنے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ مبارکہ میں پہلی آیت میں تو اللہ سبحانہ نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور دوسری آیت مبارکہ میں مشرکین جن کی عبادت کرتے ان سے سوال و جواب، اور یہ لوگ جو مال و متاع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو سے غافل ہو گئے تھے، روز قیامت میں جو ان کا حساب ہوگا اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن مشرکین بھی اکٹھے ہوں گے، اور وہ معبود بھی موجود ہوں گے جن کی عبادت کر کے یہ مشرک بنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر جن کی عبادت تو یہ لوگ کرتے تھے وہ بھی اکٹھے ہوں گے، جن میں فرشتے بھی شامل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام بھی، اور ان کے وہ بت جن کو یہ پوجتے تھے، ان سے اللہ سبحانہ سوال فرمائیں گے کہ یہ میرے بندے جنہوں نے شرک کیا اور تمہاری عبادت کی، کیا تم نے انہیں گمراہ کیا، یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے؟ تو اللہ سبحانہ کے اس سوال کے جواب میں یہ لوگ عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنائیں، ہم ان مشرکین سے دوستی رکھنے والے اور تعلق جوڑنے والے نہیں تھے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی اس دن جن کو یہ مشرکین اللہ کے سوا پوجتے ہیں، روز قیامت میں وہ ان کی اس پرستش سے، ان کی اس عبادت سے انکاری ہو جائیں گے کہ ہم نے انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کیا کہ یہ آپ کو چھوڑ کر ہمیں پوجیں، ہماری عبادت کریں، ہماری طرف مائل ہوں۔ اس دن
اللہ سبحانہ مشرکین کے ان بتوں کو بھی زبان عطا فرمائیں گے جو دنیا میں پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ جواب دینے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو مال اور دولت عطا فرمایا ہے۔ یہ لوگ شہوتوں اور خواہشوں میں پڑ کر آپ کی یاد کو بھول گئے، نہ تو خود ہدایت کے لیے فکر مند ہوئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی طرف دھیان دیا، لہٰذا یہ ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔